اور صرف بات اب گل پلازا کا ثانیہ تو سب کے سامنے آ گیا، لیکن کراچی میں ہزاروں بلڈنگز ایسی موجود ہیں، اس کے بارے میں حکومت کیا کرے گی؟ اس سے اس ثانیے سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے اور آگے کو دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر جو روایتی طور پہ ایک تفتیش ہوتی ہے، اس کے بعد 2-4 افسر تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اس سے جو نقصان ہوا ہے نہ اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر جو ہمارے بھائی بہن جو شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ یہ سب معاملات حکومت کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ بلدیہ ہو، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وفاقی حکومت ہو۔ یہ ریزولوشن پاس کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے، آپ کو ان معاملات کو طے کرنا ہے اور سب سے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آگے کیسے ایسے ثانیات سے بچنا ہے۔ سر جی دکانداروں کا تو سر ایسوسیشن بھی ہے، اس کے پاس سرکاری اہلکاروں کا سپورٹ بھی ہے، پولیٹیکل سپورٹ بھی ہے، ان کا پوچھا جاتا ہے، لیکن جو یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئے اور وہ اس میں شہید ہو گئے، ان کا کوئی سر پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس ڈسک پہ جاتے ہیں وہاں سے کوئی انفارمیشن ان کو نہیں ملتا ہے، اندر آتے جاتے ہیں ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، ان کو نکالا جاتا ہے، کئی لوگوں کو وہیں پہ روک کر کے تم نہیں جا سکتے ہو۔ اسپتال جاتے ہیں تو اسپتال سے بھی ہمیں کوئی جو ہے نا رپورٹ کوئی چیز نہیں دیتے، یہاں جاتے ہیں تو صرف مسنگ پرسن بتاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ یہاں سے کتنے ریکور ہوئے کتنے نہیں ہوئے۔ ہم اپنے ذرائع سے اگر کچھ معلوم کر لے تو کر لے، کوئی چیز ہمیں نہیں بتائی جاتی ہے۔ ہم ایسی کون سی جگہ پہ جائیں جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ یہاں سے کمپلیٹ ہمارے وہ چلے گئے کہ نہیں چلے گئے۔ ابھی تک جو تعداد بتا رہے ہیں سر اس میں بھی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، وہ معلوم نہیں کہ ہمارے جو پیارے تھے وہ اس میں ہے یا نہیں ہے۔ ابھی تک ہم نے اپنے ڈی این اے رپورٹ پہلے دن پہ دی ہوئی ہے، پہلے دن سے ہم نے دی ہوئی ہے، لیکن ہمارے کو کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک۔ جی آپ بھی پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، یہ ایک بڑا سارے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کراچی بڑا شہر ہے، 7% ہر جگہ پہ رہتا ہے، تو پرائم منسٹر کو بھی یہاں پر وزٹ کرنا چاہیے، بڑا حصہ ہوا ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ نہیں، وہ دیکھیں یہ سیاسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ان کے خاندان کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہاں پر ہیں، اور اس کی کوئی جو طریقہ کار ہے۔ جب بھی ایسے ثانیات ہوتے ہیں تو حکومت کا ایک پورا ادارہ ہوتا ہے جو آ کر یہ تجزیہ کرتا ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے ورثاء کو کیا مدد کر سکتے ہیں، کس طرح شناخت ہو سکتی ہے ڈی این اے کے ذریعے۔ اس میں تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ طریقہ کار نہیں اپنایا گیا، یہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ خاص طور پر جو شوئی ہوتی ہے ورثاء کی، وہ نظر نہیں آتی کہ کس طرح ان کے زخم پر مرہم رکھا جائے، کس طرح ان کی مدد کی جائے کہ شناخت بھی ہو سکے اور تاکہ وہ تدفین کر سکیں اور اس آخری رسومات ادا کر سکیں۔ یہ اب معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف گل پلازا کا معاملہ تو ہو گیا، یہاں نقصان تو ہو گیا، اس نقصان سے سبق حاصل کر کے مستقبل میں ایسے نقصانات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل مقصد ہے۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پورے ملک میں ہوتے، تمام صوبوں میں ہوتے، لیکن کراچی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو سیاسی رنگ دیا جاتا ہے، 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے، کہیں کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو کہیں نئے صوبے بنانے کی بات کی جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ حل ہے اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے؟ دیکھیں، جب بھی آپ نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں، وفاق کو دینے کی بات کرتے ہیں، یہ چیزیں ڈبیٹ کے بعد یہ طے ہوتی ہیں، یہ آئینی ترامیم ہے۔ ہماری ایک روایت بن گئی ہے کہ آئینی ترامیم رات کے اندھیرے میں کر لیتے ہیں، لیکن یہ معاملات جو ہیں اس پر ایک پورے ملک کے اندر، پورے شہر کے اندر ڈبیٹ کی ضرورت ہے، اس کے بعد جا کر یہ معاملات طے ہوتے ہیں۔